بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن سورۃ البقرہ سے کی آیت وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ سے ہوگا انشاءاللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے تفسیر نعیمی میں، فرمایا اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے اگرچہ وہ پسند تمہیں آئے، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند نہ آئے، یعنی باتا نہ ہو۔ وہ دوزخ کی طرف تمہیں بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہوا کہ ایک صحابی تھے، وہ ایک بہت بہادر صحابی تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ بھیجا تھا تاکہ وہاں سے تدبیر کے ساتھ ان ضعیف مسلمانوں کو نکال لائیں جو ہجرت نہ کر سکے۔ وہاں ایک مشرکہ عورت تھی جس کا نام عناق تھا۔ اسے زمانہ جاہلیت میں ان صحابی کے ساتھ نہایت ہی محبت تھی، اور وہ نہایت حسین اور مالدار بھی عورت تھی۔ جب اسے ان کے مکہ آنے کی خبر ملی تو وہ آپ کے پاس آئیں اور وصال کی طلبگار ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا عناق، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میری جان کے مالک میرے آقا سرور انسجاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اب میں کوئی بھی قدم ان کی اجازت کے بغیر اٹھا نہیں سکتا۔ مجھے میرا دین، میرے آقا اس بات کہ پابند کرتے ہیں کہ میں اپنی سانس بھی اپنے آقا کی مرضی کے مطابق ہی لوں گا، لہٰذا نکاح بھی اگر کیا تو آقا کی مرضی کے مطابق کریں گے، اور نکاح کے بغیر تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اب رہ نہیں سکتے۔ کیوں کہ میں اسلام لے آیا ہوں، اور اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی غیر محرم کسی غیر محرمہ کے ساتھ رہے۔ یہ گفتگو آپ نے فرمائی تو آپ نے اس کی جو نکاح کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا۔ آپ نے فرمایا اب میں اپنے قبضے میں نہیں ہوں، میری جان کے مالک عزیز علیکم، یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرے آقا تو میری جان سے بھی زیادہ قریب میری جان کے مالک ہے، تو ان کے بغیر پوچھے تجھ سے نکاح نہیں کرنا۔ جب آپ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ عرض کیا، نکاح کے متعلق دریافت کیا کہ آقا اب کیا اس کے ساتھ ہم نکاح کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ۔ یہ تفسیر احمدیہ میں اور تفسیر خزائن میں اس کے تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کسی وجہ سے اپنی جو حبشی باندھی ہے اس کو تماچا مار دیا، پھر پشیمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ عرض کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لونڈی کی حالات دریافت کیے کہ وہ کیسی ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ وہ توحید اور رسالت کی قائل ہے، نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، یعنی روزہ بھی رکھتی ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ وہ تو مومنہ ہے۔ آپ نے عرض کیا رب کی قسم میں اسے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لاؤں گا۔ پھر ایسا ہی کیا۔ اس پر
لوگوں نے حضرت عبداللہ کو تانے دیے کہ فلاں فلاں مشرکہ عورتیں اتنی حسین تھی، اتنی مالدار تھی، اور وہ حسن و جمال والی بھی تھی، مالدار بھی تھی، اور تم نے ان کو چھوڑ کے ایک لونڈیا سے نکاح کر لیا۔ تم نے انہیں کیوں چھوڑا، اس لونڈی کو کیوں کیا؟ تب اس آیت مبارکہ کا دوسرا جز نازل ہوا، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ۔ تو فرمایا گیا کہ یہ تفسیر احمدی، تفسیر خزائن، تفسیر روح المعانی میں اس کے متعلق بیان فرمایا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے، اے مسلمانوں، کافر عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، کیونکہ نکاح محبت دائمی، گھر کی آبادی اور بال بچوں کی پرورش کے لیے ہوتا ہے۔ اختلاف دین کے ہوتے ہوئے یہ تینوں باتیں ناممکن ہیں۔ نہ شوہر بیوی کا دل لے گا، اور نہ اتفاقی کی وجہ سے گھر میں رونق بھی نہ ہوگی، اور بچوں کی پرورش میں بہت جھگڑا پیدا ہوگا۔ ماں تو انہیں اپنے برے دین کی طرف لے کر جائے گی، باپ جو ہے وہ اپنے طرف کھینچے گا۔ لہٰذا اس صورت میں نکاح کا مقصود ہی حاصل نہ ہوا۔ کہ سمجھ لو کہ مسلمان عورت اگر لونڈی ہو تو مشرکہ سے افضل ہے، خواہ آزاد، مالدار، حسینہ اور حسب و نسب والی ہو۔ اگرچہ تمہیں مشرکہ مال اور جمال کی وجہ سے پسند آ جائے، کیونکہ صورت سے سیرت بہتر ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی بچیوں کا نکاح کفار سے نہ کرو۔ یہاں تک تو تھا کہ بچوں کا نکاح کفار سے نہ کرو، اب فرمایا کہ بچیوں کا نکاح بھی کفار سے نہ کرو، اور نہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی کافر سے ہونے دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان عورت کا کافر کی بیوی بن کر کافر کے نکاح میں چلے جا کر رہنا سخت بے عزتی ہے۔ خیال رکھو کہ مسلمان اگرچہ غلام ہو، حقیر اور غریب ہو، پھر بھی آزاد، مالدار، عزت و جاہ والے مشرک سے افضل ہے۔ کہ دولت ایمان جو ہے نا، یہ سب سے بڑی بڑھ کر دولت ہوتی ہے۔ روپے اور پیسے کی دولت کچھ دولت نہیں ہے، اس نے مٹ جانا ہے۔ ابھی ہے تو ابھی کنگال ہو جاؤ گے، ابھی بادشاہ ہو، ابھی وزیر اعظم ہو، کل کو یہ یوں سمجھ لیں جیل کال کوٹری میں ہو گئے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کی دولت سب سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا کہ اگرچہ وہ لونڈی جو ہے نا، اگرچہ وہ تمہیں بھاتی نہ ہو، تمہیں وہ اچھی نہ لگتی ہو، لیکن کفار سے وہ کہیں درجے بہتر ہے۔ پھر آگے فرمایا، کفار ہمیشہ تمہیں کفر کی رغبت دے کر دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ تمہارا دین، تمہارا اللہ تمہیں اپنے رحمت کی طرف اور اپنی جنت کی طرف، اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اور عقل والا وہی ہوتا ہے کہ جو فائدے کو دیکھ کر، فائدے کی طرف، دائمی فائدے کو دیکھ کر اس کی طرف آتا ہے، نہ کہ یہاں پر ظاہری فائدے کو دیکھ کر اس میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر آگے چل کے فرمایا گیا اگلی آیت مبارکہ جو یسألونک ویسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے متعلق، آپ فرما دو کہ وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں، اور ان کے قریب، ان کی نزدیکی نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ اس آیت مبارکہ کا بھی شان نزول کی اس طرح ہوا کہ عرب کے یہودی جو تھے وہ ایسی عورت سے، یہودی اور جو عیسائی مجوسی تھے، وہ ایسی عورت سے جو پیریڈ والی تھی، مینسز والی تھی، ایسی عورت سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ مکان میں رہنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اتنی گن کھاتے تھے، اور ان سے کلام بھی حرام جانتے تھے۔ مگر جو عیسائی تھے
وہ ان ایام میں زیادہ قربت کرتے تھے عورتوں کے ساتھ۔ مشرکین عرب جو تھے یہودیوں کی چال چلتے تھے، یعنی ان کے ساتھ وہ بھی انہیں کی اتباع کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں دریافت کیا کہ آقا اس کے احکام کیا ہیں، ہم ایسے وقت میں اپنی عورتوں کے پاس جائیں یا نہ جائیں؟ تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو یہودیوں کے افراط اور عیسائیوں کی تفرید سے منع فرمایا، کہ درمیانی راستہ بتایا کہ تم اس حالت میں ان کے پاس حق زوجیت ادا نہ کرو، اس کے سوا سارے برتاؤ ان کے ساتھ کرو، کھانا بھی ان کے ساتھ کھاؤ، پینا بھی ان کے ساتھ کرو، مکان میں بھی رکھو، ایک جگہ سوو، ایک جگہ بیٹھو، ایک جگہ اٹھو، یہ ساری چیزیں کرو، لیکن ایک کام نہیں کرنا، وہ کیا ہے حق زوجیت۔ تو درمیان والا راستہ مسلمانوں کو بتایا۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول تھا۔ اس کی تفسیر کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے ان پیریڈز کے متعلق، حیض کے متعلق احکام پوچھتے ہیں کہ آیا حائضہ عورت سے یہودیوں کی طرح بالکل دور رہیں یا عیسائیوں کی طرح ان سے حق زوجیت ادا کرتے رہیں؟ آپ فرما دو کہ وہ عورتیں حقیقتاً گندی نہیں ہیں، تاکہ ان کو دور کر دیا جائے۔ وہ حقیقتاً اگر گندی ہوتی تو دور کرتے، وہ حقیقتاً تو گندی نہیں ہے، بلکہ یہ جو بیماری ہے یہ گندی ہے، اور اس بیماری کے عالم میں اگر تم عورتوں سے قربت کرو گے تو اس سے بیماری پیدا ہوگی، اور گناؤنی بیماری پیدا ہوگی، اس سے مرد کو بیماری پیدا ہوگی، اور پھر اندیشہ ہے کہ ایسی صحبت سے حمل قائم اگر ہو جائے تو ممکن ہے کہ یہ بچہ کوڑی پیدا ہو۔ حدیث مبارکہ میں آیا نا کہ حیض کے دوران اگر تم اس طرح کی کیفیت اپناؤ، حق زوجیت ادا کرو، تو اس سے جو نطفہ ٹھہرے گا، اس سے جو حمل ٹھہرے گا، تو وہ بچہ جذام کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر جذام کے مرض میں مبتلا نہ ہونا تو پھر ایک اور روحانی بیماری بتائی ہے کہ وہ بچہ یا تو گستاخ رسول ہوگا یا گستاخ صحابہ ہوگا۔ تو یہ عتل من بعد ذلک زنیم، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ اس کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ جو حضور کی گستاخی کرنے والا ہے نا، اس میں 10 عیب بیان کیے، 10 عیبوں میں ایک یہ عیب بھی تھا، یا تو یہ حیضی بچہ ہے یا نطفہ حرام کا بچہ ہے۔ تو وہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے، گستاخ صحابہ ہوتا ہے، گستاخ اہل بیت ہوتا ہے، اس کے متعلق ہے کہ وہ اس پیریڈ کا وہ حمل ہوتا ہے، لہٰذا حیض کے دنوں میں عورت سے الگ رہو۔ اب یہ کیونکہ اس کو عورت کو تکلیف ہوتی ہے اس ایام میں، تو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو لیں صحبت نہ کرو، پھر جب ان کا حیض بند ہو جائے اور وہ پاک ہو لیں تو تم وہاں ان کے ساتھ قربت کرو جہاں سے اللہ نے اجازت دی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسی حالت میں جب آپ قربت کرو گے تو اللہ سے توبہ بھی کرو، یعنی اگر بندہ انسان ہونے کے ناطے اس نے گناہ کر دیا تو اس گناہ کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن کیونکہ اس نے نافرمانی کی ہے تو اس پر گناہ ہے، تو اس گناہ پر وہ اللہ سے توبہ کرے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یہ جو آیت کا آخری جزء یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اگر بشری تقاضے کے تحت یہ گناہ تم سے سرزد ہو گیا تو اب اس گناہ پر تم اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ اس کو بھی پسند کرتا ہے جو ستھرا ہوتا ہے، اور توبہ کرنے والے ستھرے ہوتے ہیں، کیونکہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، تو جس نے گناہ کیا ہی نہیں وہ پاک ہوتا ہے، تو جس نے توبہ کی ہے تو وہ پاک لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ خوب صاف ستھروں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے نا، کوئی اگر حائضہ عورت سے صحبت کر بیٹھے وہ 1 دینار صدقہ دے، اور اگر حیض کے آخر میں اس نے کیا کہ جس میں خون پیلا آ رہا تھا، اس دوران اگر اس نے اس طرح کی صحبت اختیار کی ہے تو پھر فرمایا کہ ½ دینار صدقہ دے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ جو نسب کے رشتے ہیں ان سے، جیسے بہن ہے، بنجی ہے، بھتیجی ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح سسرالی رشتے، پھر رضاعت کے رشتے،
پھر دونوں زوجین کے دین کے درمیان اختلاف، یعنی کافرہ اور مسلمان ان کے درمیان رشتہ نکاح، اور پھر کسی کی منکوحہ یعنی کسی کے نکاح میں کوئی ہو، کسی کی بیوی سے نکاح، یہ بھی حرام، اور کسی کی معتدہ یعنی وہ عورت کہ جو عدت میں ہو، اس عدت کے دوران اس سے نکاح حرام، اور یہی ایک قربت نہیں کر سکتے۔ اس سے ہزاروں مسائل یہ ہیں جو کتب فقہ میں موجود ہیں، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں 2 وجہ بیان ہوئی ہیں جس سے اپنی بیوی سے صحبت حرام ہے۔ ایک تو عمومی حرمت کے تھے، اور ایک خصوصی یہ پوری دنیا اور آخرت میں بھی حضور کی سلطنت موجود ہے۔ باری اسے حیض کہتے ہیں، یہ رحم سے آتا ہے، اور اس کی مدت کم از کم 3 دن اور 3 رات، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 رات ہے۔ اس حالت میں عورت سے جمع کرنا حرام ہے۔ نیز عورتوں پر نماز معاف، روزے کی قضا، اسے قرآن پاک چھونا، پڑھنا، اسی کام کر لیتا ہے بشر ہونے کی، وہ تو ہر عوارض عورت سے پاک ہیں۔ جو عورتوں کو عوارض لاحق ہیں، حیض والے، نفاس والے، ان سب عوارض سے میری امی جان سیدہ کائنات خاتون جنت پاک تھیں۔ نہ انہیں یہ ماہواری والا سسٹم تھا، اور نہ ہی یہ نفاس والا سسٹم تھا، کیونکہ وہ پاک تھی۔ اور ایک ہے استحاضہ، ایک بیماری ہے جس سے کوئی رگ کھل جاتی ہے اور عورت کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ خون چونکہ رحم کا نہیں ہوتا، اس لیے احکام بھی حیض و نفاس والے نہیں ہوتے۔ اس حالت میں اس عورت کی قربت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ عورت وضو کر کے نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، تمام فرائض جو ہیں وہ ادا کرے گی، کیونکہ یہ والا جو خون ہے یہ حیض و نفاس والا نہیں ہے، اس میں یہ پاک ہی ہے، صرف وضو اس سے ٹوٹتا ہے، غسل اس سے واجب یا نہیں، غسل جو ہے یہ اس پر لاحق و واجب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل دینیہ کو سمجھ انشاءاللہ ہمارا نساء صلبۃ حرنا شئتم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اس سے انشاءاللہ ہم اس کا درس کریں گے کہ یہود عرب کہتے تھے کہ جو کوئی اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے راستے سے آئے اس کا کیا احوال ہے، جو سیدھے راستے سے آئے اس کا کیا احوال ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ خالق کائنات قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا